المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين وأعدائهم ملعونين. أما بعد، فقال حسين بن علي عليهما السلام: من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا صلوات. اللہ تعالیٰ آپ مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. اپنی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت یعنی کربلا ہم شیعوں کو دی ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کربلا ہماری ہے. کربلا شیعوں کی بھی نہیں ہے. ہر وہ انسان جو آزادی چاہتا ہے حسین نے اس کے لیے دروازہ کھول کے رکھا ہے. کتنی عجیب ہے کربلا کہ دنیا کی ہر چیز بھولی جا سکتی ہے لیکن حسین نہیں بھولا جا سکتا. ماں اپنا جوان بیٹا بھول سکتی ہے، ماں اپنی بیٹی بھول سکتی ہے، حتیٰ بوڑھی ماں اپنا مرا ہوا جوان بھول سکتی ہے، حسین کا علی اکبر نہیں بھول سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس کربلا کے اندر اس قدر عظیم معجزے رکھے ہیں. آپ توجہ کریں، کربلا میں جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں. جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہے. اللہ نے خود اس کربلا کو زندہ رکھا ہے. خدا نے زندہ رکھا ہے اس کربلا کو. اور کربلا کو کیوں زندہ رکھا ہے اللہ نے؟ اس کی دلیل خود امام حسین فرماتے ہیں. جب امام، چونکہ وقت مختصر ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں اپنا جملے دے کر آپ کو آپ کی زحمت تمام کروں. امام جب اکیلے رہ گئے امام، اور پھر امام تیاری کر کے خود مقتل میں جانے لگے جب، تو اس وقت امام نے سید الساجدین سے فرمایا کہ یا ولدی یا علی لا تسکن دمی حتی یبعث اللہ مہدی. اے میرے بیٹے سجاد، یاد رکھنا اس وقت تک اللہ میرے خون کو ٹھنڈا نہیں کرے گا جب تک مہدی ظہور نہیں کرتا. جب تک مہدی ظہور نہیں کرتا تب تک حسین کا خون ٹھنڈا نہیں ہوتا. امام نے بہت عظیم الشان ایک میدان سجایا، جس میدان کے اندر توجہ فرمایا، جس میدان کے اندر امام حسین نے ہر عمر کے انسان کے لیے ہدایت رکھی. 6 مہینے کے علی اصغر سے لے کر 75 سال کے حبیب تک جس کو بھی ہدایت چاہیے حسین کے در پہ آ جائے. حتیٰ اگر کسی کی زندگی ساری زندگی گناہوں میں گزری، ساری زندگی لغزشوں میں گزری، ساری زندگی کوتاہیوں میں گزری، ایک رات توبہ کر کے حسین کے در کی طرف پلٹے، اس کے پلٹنے میں دیر ہے، حسین کے قبول کرنے میں دیر ہے. اس کے پلٹنے میں دیر ہے، امام کے قبول کرنے میں دیر نہیں ہے. حسین نے یہ میدان ہی ایسا سجایا، ہر عمر کا انسان آ کر یہاں سے ہدایت لے کر ہے، ہر عمر کا انسان. اور آپ توجہ کریں، اس کربلا کو ختم کرنے کے لیے ہر دور کے یزید نے محنت کی. بنو امیہ نے بڑے بڑے خطیب خریدے، بنو امیہ نے بڑے بڑے کتاب لکھنے والے خریدے، بنو عباس نے اپنی جگہ پہ بھرپور کوششیں کی، بعد میں آنے والی حکومتوں نے بھرپور پیسہ لگایا، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس نے روشن خدا کرے. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جناب زینب نے شام کے دربار میں کہا تھا، اے یزید تو اپنی تمام کوشش
اپنا پیسہ لگا، اپنی حکومتی مشینری لگا، یاد رکھ لا تمحو ذکرنا، تو ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکتا، تو ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود کربلا کو زندہ رکھا ہے، اور جسے خدا زندہ رکھے، جسے اللہ زندہ رکھے، جسے خدا زندگی دے، اسے کائنات کی کوئی بھی چیز مٹا نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جسے خدا حیات دے، اسے کوئی بھی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ چند جملے عرض کر رہا ہوں، مولا کے مداح آ چکے ہیں، خدا نے زندگی عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائے آپ، اللہ نے کربلا کو زندہ رکھا ہے۔ اب آپ یہاں سوال کر سکتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آپ یہاں سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ نے کیوں کربلا زندہ رکھی؟ توجہ کریں آپ، اس لیے کہ اللہ نے اس کربلا سے آپ کو درس دینا ہے تاکہ مہدی کی کربلا کے لیے تیار ہو سکے، تاکہ آپ مہدی کی کربلا کے لیے تیار ہو سکے۔ ایک حسین نے ابھی آنا ہے، ایک کربلا ابھی سجنی ہے۔ اب دھیان رکھنا، اس کربلا میں ہو تم نے بننا ہے۔ حسین کی کربلا کربلا میں تھی، مہدی کی کربلا پوری دنیا پہ بپا ہوگی، اور وہ کربلا ابھی بپا ہونی ہے۔ کب بپا ہوگی وہ کربلا؟ جب امام کو حسین کے جانثاروں جیسے ساتھی مل جائیں، جب امام کو وہ ساتھی مل جائیں۔ آپ توجہ کریں، کربلا کے میدان کے اندر، چونکہ وقت مختصر ہے، میں چند نکات سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام حسین نے عاشور کی رات اپنے صحابیوں کو کہا اٹھ کے چلے جاؤ، سب کو کہا اٹھ کے چلے جاؤ۔ اب امام کہہ رہے تھے لیکن چاہ نہیں رہے تھے، امام کہہ رہے تھے لیکن چاہ نہیں رہے تھے۔ خود کہہ کیوں رہے تھے؟ تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتا چلے کہ جو حسین کے ساتھ آئے وہ کتنے سچے تھے۔ عاشور کی رات کا اٹھ کے چلے جاؤ۔ پھر امام نے دیکھا شاید چراغ جل رہا ہے، اس روشنی کی وجہ سے شرما رہے ہیں، شرم آ رہی ہے ان کو۔ امام نے چراغ بجھا دیا، بجھا کر کہا آپ سب اٹھ کے چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، آپ چلی جائیں یہاں سے۔ پھر دوبارہ امام نے چراغ جلایا۔ شاعر نے کیا خوب کہا بجھایا ایک دیا شاہ نے 72 ہو گئے روشن، بجھایا ایک دیا شاہ نے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا تھا۔ کہا اٹھ کے چلے جاؤ۔ سب نے چراغ جلنے کے بعد کہا مولا ہم چلے جائیں گے، صرف ایک سوال کا جواب دے، اے میرے مولا حسین، ایک سوال کا جواب دے، ہم اٹھ کے چلے جائیں گے۔ مولا نے کہا پوچھو۔ کہا مولا اتنا بتائیں، آپ کے بغیر زندگی کا کریں گے کیا؟ وہ کس کام کی زندگی جس میں وقت کا امام نہ ہو؟ کس کام کی وہ زندگی جس میں حسین کا سایہ نہ ہو؟ پھر امام نے فرمایا چلو جنت چاہیے۔ امام نے اپنا معجزاتی ہاتھ بلند کیا، سب کو کہا زہیر یہ تمہارا مقام ہے، جنت میں دیکھ لو، بریر یہ تمہارا مقام ہے، سعید یہ آپ کا مقام ہے، مغفل یہ آپ کا مقام ہے، بغیر یہ آپ کا مقام ہے، سب دیکھ لو، مقام یہ ہے، ضامن میں ہوں۔ جنت چاہیے، لو جنت، چلے جاؤ میری طرف سے اجازت ہے۔ سب نے کہا زہیر اٹھے، زہیر ابن قین بجلی اٹھے، کہا مولا اگر 1000 دفعہ زندگی ملے، 1000 دفعہ کاٹ کر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر ان ٹکڑوں کو جلایا جائے، پھر ان کو جلا کر ہوا میں اڑا دیا جائے، مولا اگر پھر بھی زندگی ملی، قدم حسین کے ہوں گے، گردن زہیر کی ہوگی۔ اگر کربلا سے قربانی نہیں لی، اگر کربلا سے قربانی کا جذبہ نہیں لیا، اگر کربلا سے حسین کا بچایا ہوا دین نہیں لیا، اگر کربلا سے حسین کی بچائی ہوئی غیرت نہیں لی، اگر کربلا سے شجاعت نہیں لی، اگر کربلا سے عدالت نہیں لی، تو یاد رکھو ہر چیز راضی ہو سکتی ہے، حسین راضی نہیں ہوں گے۔
دین بچایا. میں نے یہ نقطہ کہا ہے, پہلے بھی کہا ہے. آخری نقطہ, کیوں روتے ہیں, کیوں گریہ کرتے ہیں, کیوں ماتم کرتے ہیں, کیوں مجلسیں کرتے ہیں, کیوں محافلی کرتے ہیں, کیوں اتنا خرچہ کرتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ جس دین کو یزید ختم کرنا چاہتا تھا وہ دین ہمیں حسین کے صدقے میں ملا ہے. اب مجھے بتائیں, وہ دین جو امام نے اتنی قربانیاں دے کے بچایا, اتنی قربانیاں, وہ دین جو حسین نے اپنا پورا قنبہ دے کے بچایا, مجھے بتاؤ وہ دین کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ دین جو حسین نے دین بچایا؟ وہ کہاں ہے؟ ہے میری زندگی میں, ہے میرے خاندان میں, ہے میری تجارت میں, ہے میری زندگی میں؟ بھائی جو دین بچایا وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ دین جو حسین نے بچایا؟ میں نے اپنایا اس کو, میں نے اس دین پہ عمل کیا, میں اس دین پہ عمل پیرا نظر آتا ہوں جس دین کے لیے حسین نے علی اصغر دے دیا. میری بہنوں سے پوچھوں گا میں, وہ پردہ جو زینب نے بچایا, اس بیوی میں روکی تو ہے لیکن جو پردہ بچایا وہ کہاں ہے؟ اس کو اپنایا ہم نے, اس دین کو لیا ہم نے جو حسین نے بچا کے دیا. وہ شریعت جو امام نے بچائی وہ ہم نے اپنائی. اگر اپنائی تو ٹھیک ہے, نور علی نور. اگر نہیں اپنائی تو اس محرم امام سے ارادہ کریں. آپ ارادہ کر کے حسین کی طرف پلٹے, آپ کے پلٹنے میں دیر ہے, حسین کے قبول کرنے میں نہیں. آخری نقطہ, مجلس تمام. مولا کے بہترین مداح موجود ہے. مجلس تمام. ہور کیوں پلٹا؟ اتنے سارے تھے یزید کی سپاہ میں, صرف ہور کیوں پلٹا؟ کیا چیز تھی ہور کے اندر جس نے اس کو پلٹا کے امام کی طرف لا کر کھڑا کر دیا؟ ہور ہی کیوں پلٹا, باقی کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ روایات میں ہے جب امام کے پاس ہور پہنچا نا, اس وقت امام علیہ السلام نے دیکھا کہ ہور کا لشکر پیاسا ہے. امام نے حکم دیا, عباس جتنا پانی ہے سب ہور کے لشکر کو پلا دو. راوی کہتا ہے کہ سب کو امام کے سپاہیوں نے پانی پلایا, ہور کو خود امام نے پانی پلایا. ایک سبیل کا پیالہ پی کے ہور یزید کی فوج سے نکل کر حسین کے پاس آ گیا. ہم نے کتنی حسین کی سبیلیں پی ہیں, ہم نے کتنا حسین ابن علی کے در پر آ کر حاضریاں دی ہیں. کیوں؟ کیا ہمیں ہور بننے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا دنیا کا کوئی ایک بھی ایسا میدان نہیں ہے جہاں پر ہم جکڑے ہوئے ہیں اور اس میدان سے ہور بن کے حسین کی طرف آنے کی ضرورت ہے؟ اس محرم میں ارادہ کریں, آپ عزم کریں, مولا جو ہدف آپ نے بچایا وہ میں اپناؤں گا. اس لیے کہ اس ہدف کو بچانے کے لیے اس بی بی کا پردہ گیا ہے جس کا سایہ بھی کسی نے نہیں دیکھا, جس کا سایہ بھی کسی نے نہیں دیکھا. ہم نے جناب زینب کے مصائب کو خطیب کا محتاج کر دیا ہے, ورنہ خدا کی قسم اگر کوئی غیرت مند یہ سنے نا کہ علی کی بیٹی دربار میں شرابیوں سے باتیں کرتے رہی, یہ جملہ مومن کے مر جانے کے لیے کافی ہے. غیرتوں کی ملکہ, حیا کی شہزادی, جس کا سایہ بھی کسی نے نہیں دیکھا. عزادارو, اس نے نا جب شرابیوں سے باتیں کی تو ملعون نے پوچھا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ملی؟ کہا سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں. سب سے بڑی تکلیف یہ ہے. عزادارو, ایک جملہ پڑھوں گا مصائب بیوی کے مصائب کا. علماء نے لکھا جب بے بس ہو گئی نا زینب, عاشور کی شام غریبہ کو بے بس ہو گئی, ہاتھ پشے گردن باندھ دیے گئے, اور جب گھوڑے پر بیٹھی اور اس اونٹ پر بیٹھی, سواری پر بیٹھی نا, علماء نے لکھا بے بس زینب جب اپنے بھائی کے لاشے کو بے کفن دیکھا تو بھائی کے لاشے کو دیکھ کر کربلا کی زمین کو کہتی ہے کربلا میرے حسین کو دفن کر دینا. ارے بہن کو اتنا موقع نہیں ملا کہ بہن دفن کر سکتی. عزادارو, علماء نے لکھا جب یہ لشکر, جب یہ سیدزادیوں کا قافلہ شام کے دربار کے قریب پہنچا نا, قافلہ روک دیا گیا, قافلے کو ٹھہرا دیا گیا. جب قافلہ ٹھہرا نا,
تو جب دوبارہ حکم آیا کہ سید زادیوں سے کہو دوبارہ سواریوں پہ سوار ہو جائیں، تو سجاد کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، سجاد کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ جناب زینب نے دیکھا، کہا سجاد میں نے عباس کے کٹے بازو دیکھے، میں نے علی اکبر کی برچھی دیکھی، میں نے اصغر کا تیر دیکھا، سجاد اگر تم یہاں چھوڑ کے چلے گئے تو زینب کس کے سہارے بازاروں میں جائے گی؟ کہا پھوپھی اماں آپ جانتی ہیں میں کیوں پریشان ہوں؟ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں آپ کیا سمجھتی ہیں ہمیں آرام کے لیے روکا گیا ہے؟ ارے نہ پھوپھی اماں، شرابیوں کا بازار، علی کی بیٹیاں، ارے حسین کی یتیمہ، ایک جملہ کہا جب بازار میں آئے نا، جناب زینب نے کہا اے ملونو ہم تم سے کچھ نہیں مانگتی، صرف ایک گزارش قبول کر لو، مجھے ایک چیز چاہیے۔ کہا بتائیں آپ؟ کہا کٹے ہوئے نیزوں پہ سروں کو آگے کرو، سیدزادیوں کو پیچھے کرو، تاکہ بازار کے لوگوں کی توجہ سروں پہ جائے، ارے کوئی علی کی بیٹی کو برہنہ سر نہ دیکھے، ارے میں حیا کی ملکہ، میں غیرت کے امام کی بیٹی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔